اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں دو ایسے قابل فخر پاکستانی اسٹوڈنٹس سے جنہوں نے خلا میں ہیلیم گیس سے بھرا غبارہ بھیجنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے. پروجیکٹ اسکائی نامی اس مشن میں لانچ کیے جانے والے غبارے پر سینسرز اور ٹریکنگ سسٹمز، جدید کیمرے اور دیگر جدید آلات نصب ہیں اور اس کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے ملک کی تاریخ میں پہلی بار اوزون لیئر کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا. اچھا، اس پروجیکٹ کے ذریعے اور کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اور بیسیکلی اس کی امپورٹنس کیا ہے، آپ سب کو اس کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ دونوں اسٹوڈنٹس موجود ہیں، محمد عماد اینڈ لنتا. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا عماد، لنتا، آپ دونوں میں سے کوئی بھی پہلا جواب دینا چاہے پروجیکٹ کے بارے میں ذرا بتائیے گا، ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ ایکچولی کیا ہے، کب بھیجا اور آگے کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو بیسکلی یہ پروجیکٹ جو تھا، ہمارے جو پروجیکٹ لیڈ تھے سر دانیال، انہوں نے 2 سال پہلے جو ہمارے سیڈر اسکول اینڈ کالج کے کرنٹ سی او ہیں سر راک مارٹن، ان کو پچ کرا تھا. اور یہ ان کا اس لیے آئیڈیا تھا کرنے کا بیکاز یہ پہلی بار ہوا ہے پروجیکٹ، کبھی پاکستان میں کوئی ایسا انوویٹو پروجیکٹ نہیں ہوتا اور باہر کے ملک یورپ اینڈ یو ایس اے میں ایسے پروجیکٹس ہوتے رہتے ہیں. تو لائک یہ آئیڈیا جب سر راک کو پچ ہوا تو ان کو یہ آئیڈیا بہت اپیل ہوا اور انہوں نے آگے اس کو لائک ایگزیکیوٹ کرنے پہ پوری مدد کری ہمارے پروجیکٹ لیڈ جو سر دانیال تھے. اس کے بعد ساتھ میں ہمارے کچھ سینئر ممبرس بھی تھے آف دا ٹیم، انس روانی اینڈ روحاب، جنہوں نے اس پروجیکٹ کا جو ہارڈ ویئر تھا، جو ڈیٹا لاگر تھا ہمارا، جو کہ ہم نے ڈالا تھا اس پے لوڈ کے اندر جو کہ اوپر گیا تھا، اس پہ بنانے میں مدد کری تھی. اور ابھی کچھ ریسنٹ ممبرز جیسے کہ حوریہ، ہادی اینڈ مصب، ان سب نے بھی ہمارے ساتھ مل کے سارا کام کرا تھا ٹو لائک فائنلائز دس پروجیکٹ. تو یہ بھیج دیا یا واپس بھی آ گیا پاکستان؟ یہ واپس بھی آیا. ہم نے جب اس کو ساتھ ایک پیراشوٹ سسٹم بھی لگایا تھا جس کی وجہ سے اس کا ریٹرن پاسبل ہو سکے once it went into the stratosphere. اچھا، فرسٹ ٹائم پاکستان کا فلیگ went in. This was the first time پاکستان کا flag went in space. سیکنڈلی فرسٹ ٹائم ہمارا پاکستان کا ایٹماسفیئرک ویدر ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے. مطلب ہمارے جو ڈیٹا لاگر تھا اس میں سینسرز اٹیچ تھے، جیسے پریشر، ہیومیڈیٹی، ٹیمپریچر سینسرز تھے، ساتھ میں یو وی لائٹ سینسرز تھے. اس سے ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ہماری پولیوشن کا لیول کیا ہے صدرن سندھ کے اوپر، اور اس کے علاوہ اوپر ہماری اوزون لیئر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. یہ ہم لوگوں نے اپنے ویدر ڈیٹا سے جو ہے پتہ کیا ہے. اچھا، میں ضرور چاہوں گا تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا اس کو، جو ڈیٹا آپ نے حاصل کیا، آپ نے اوزون لیئر کا بھی اس میں ذکر کیا کہ وہ انٹیکٹ ہے، تو ہم نے کیا کیا ڈیٹا اس سے حاصل کیا اور اس سے ہم کیسے مدد حاصل کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے؟ جو ہمارا ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی اور پریشر سینسر ہے، اس سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارے پولیوشن لیولز کیسے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ہمارے پے لوڈ کے اندر -20 ڈگری سیلسیس جو ہے ہم نے سب سے لوئسٹ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا ہے ایٹ اے ہائٹ آف 40,000 فیٹ. اس ہائٹ پر ہمارے پاس ایک لوئسٹ ٹیمپریچر آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پولوشن لیولز کا آئیڈیا ہوا ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے اس میں جو سینسرز تھے اس سے ہم لوگوں نے ایک آئیڈیا لگایا ہے کہ مطلب آئیڈیل یہ ہونا چاہیے، اور ہم نے جو ریکارڈ کیا ہے وہ اس طرح سے. تو ایسے ہم لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے جی بات مکمل کیجیے گا. ہمارے پولوشن لیولز کا ہمیں اس طرح سے آئیڈیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس اس سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پولوشن لیولز کتنے ہائی ہیں. تو پولوشن ہماری کافی ہائی آئی ہے، لیکن جو ہے ہماری اوزون لیئر ابھی تک خراب نہیں ہوئی ہے. ہم لوگ یو وی ریز سے ابھی تک سیف ہیں. اوکے. اچھا، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ پاکستان کا فلیگ پہلی بار گیا اسپیس میں. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس سے پہلے 2 بار جا چکے پاکستان کا فلیگ. ایک بار صرف فلیگ بھیجا گیا، پھر نمیرہ سلیم خود لے کر گئیں. تو میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار اسپیس میں گیا، واٹ ڈز دیٹ مین؟ بیسیکلی پاکستان کا فلیگ نیئر اسپیس بائی اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہلی بار گیا ہے. اس سے پہلے آج تک ابھی کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نے اس طرح سے فلیگ کو اتنا ہائٹ پہ نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، obviously it's an achievement. اچھا، کیسے آئیڈیا کیسے آیا کہ ہمیں اسی پروجیکٹ پر ہی کام کرنا ہے؟ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، ماشاء اللہ، یو گائز آر ویری ٹیلنٹڈ. تو کیا سوچ کر آپ نے اس پروجیکٹ پہ کام شروع کیا؟ بیسیکلی یہ آئیڈیا ہمارے جو ٹیم لیڈ تھے دانیال، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. انہوں نے 2 سال پہلے ان کو یہ آئیڈیا آیا. انہوں نے دیکھا تھا کہ ایسے جو ہے چھوٹے لوگ، مطلب چھوٹی چیزیں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں. جس طرح کوئی بریڈ بھیج رہا ہے اسپیس میں، کوئی کچھ بھیج رہا ہے، کوئی اپنی پکچرز وغیرہ بھیج رہا ہے. تو ہم نے سوچا ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ پاکستان میں آج تک اس سے پہلے ایسی کبھی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. تو دانیال نے سوچا کہ ہمیں بھی اس طرح سے کچھ بھیجنا چاہیے اسپیس میں.
اچھا اماد چیلنجز کیا رہے اس دوران اور کتنا اس میں ایکسپینس آیا؟ جی اس کا اراؤنڈ ہمارا 1.5 سے لے کے 2 ملین کا تھا ایکسپینس پورا، جو کہ پورا سیڈرز کالج اینڈ اسکول نے فنڈ کرا تھا. اور ساتھ ساتھ میں لائک جتنی چیزیں تھیں لائک اس کا لائک ہمارے ہیلیم کی گیس ہو گئی وہ، اور ہمارے جتنے کمپوننٹس تھے لائک جو کہ پے لوڈ کے اندر تھے وہ سب ہم نے باہر سے امپورٹ کرائے. یہ بھی سب سیڈر اسکول اینڈ کالج نے فنڈ کرا تھا. لائک جیسے کہ ہماری ہیلیم گیس تھی ہم نے یو اے ای سے امپورٹ کرائی تھی. ہمارا جو ویدر بلون تھا جو ہم نے یوز کرا تھا وہ ہم نے یورپ سے کروایا تھا. ساتھ میں ہمارے جتنا لائک وہ تھے نا اندر پی ٹی ایچ سینسرز وغیرہ وہ بھی ہم نے یورپ سے امپورٹ کرائے تھے. ایون ہمارا جو ڈیٹا لاگر تھا وہ چائنا سے مینوفیکچر ہو کے لائک ادھر آیا تھا، جس کا ڈیزائن ہم نے لائک کرا تھا لیکن وہ پھر چائنا سے مینوفیکچر ہو کے آیا تھا. صحیح ہو گیا. اچھا آگے اب کیا ارادہ ہے، کیا نیا کرنے کا ارادہ ہے یا اسی میں کوئی انوویشن لے کر آئیں گے؟ واٹس نیکسٹ؟ نیکسٹ یہی ہے کہ یا تو ہم اسی ریکارڈ کو دوبارہ بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر ہم اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ ایسے پروجیکٹس پہ اپنا لائک ٹائم انویسٹ کریں. بیکاز ایسے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں لوگوں کو لائک ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں آف سائنسز اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ ان ناؤ ڈیز. بالکل ایسے جی، آل دی بیسٹ. بہت شکریہ. اماد اور لیت ساتھ موجود تھے، ہم سے اس پروجیکٹ سے مزید ڈیٹیل سے بات کر رہے تھے.